سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج سنبلا سٹار ہے جی ورگو، بہت مہینہ ملا جلا سا ہے آپ کا، احتیاط سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو معاملات آپ کے بگڑیں گے، کیونکہ اس دفعہ آپ کے میں یہ چیزیں نہیں بتاتا، میں سیدھا سیدھا بندہ ہوں، سیدھی سادہ ہارس کو بتاتا ہوں، اچھا ہوگا برا ہوگا درمیانہ ہوگا بس۔ مگر ایک آپ کے ستارے کے اندر جو ہے نا، اس دفعہ معاملات یہ ہے کہ آپ کے برج زہرہ جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر پہ ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کے اندر۔ سب سے پہلے آپ کو تحمل مزاجی لانی پڑے گی، غصے سے پرہیز کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جو عورت ذات ہے اس کے اوپر آپ غصہ کم کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ یہ ستاروں کے ٹکراؤ اتنے برے ہوں گے کہ تمام معاملات آپ کے خراب ہوں گے۔ میں آپ کو جو ابھی ہارس کو بتاؤں گا یہ ایک نارمل طریقے کا ہوگا۔ اگر آپ غصے پر کنٹرول کریں گے تو ایسا ہوگا، اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، گھر کی عورتوں پر غصہ کریں گے، باہر لوگوں پر غصہ کریں گے، اپنے معاملات کے اندر تحمل مزاجی نہیں لائیں گے، تو پھر اس کے برعکس الٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اندر بتانے سے بہتر ہے میں آپ کو پہلے ہی یہ چیز بتا دوں۔ تو جو لوگ اپنے غصے کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے معاملات کیسے ہوں گے؟ بزنس کے لحاظ سے پروفٹ آپ کا رہے گا انشاءاللہ تعالی، بہت زیادہ نہیں مگر پروفٹ میں رہیں گے۔ بزنس مین حضرات، میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ بھی اپنا کاروبار کرتا ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے نوکری پیشہ حضرات جو تنخواہ تو لیتے ہیں مگر ساتھ کمیشن پر بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی بزنس مین ہی ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بتایا گیا ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا۔ نوکری سے نکالے جانے کے چانسز ہیں جی، احتیاط کرنی پڑے گی، ورنہ لڑائی جھگڑا فضول بحث آپ کو نوکری سے فارغ کروا سکتی ہے، ورنہ اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کریں تو آپ کو بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کے اوپر نہیں جانا، آپ نے اپنے معاملات بہتر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی آپ کو نقصان اس مہینے کے اندر نہیں دے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان دینے والے آپ خود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کا بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں، ان کے لیے اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے سب سے بہترین ہیں۔ نوکری کی تلاش میں نکلیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ کو آپ کی من پسند نوکری ملے گی۔ جو لوگ اپنا نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پورے کا پورا مہینہ سب سے بہترین ہے جی۔ آپ جب مرضی شروع کر سکتے ہیں مگر پہلے دنوں میں یعنی 15 تاریخ سے پہلے شروع کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی کاروبار کے لیے ضرور ملے گا جی۔ بیرون ملک سفر کرنے کے والوں کے لیے یہ مہینہ مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کو اگنور کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس مہینے کا جو ہے 7 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے اندر پیپر جمع کروائیں، یعنی دوسرا ہفتہ، ورنہ نہ کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آ کر تھوڑا سا ہلکا ہوگا، مگر یہ ہے کہ منوست ختم نہیں ہوگی اس معاملے کے اندر، مگر ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ رشتوں کے معاملات کے اندر اس مہینے کے اندر اگر جاننا چاہتے ہیں کہ رشتہ ہوگا یا نہیں، جی الحمدللہ بڑی اچھی ریشو آ رہی ہے، رشتے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں،
لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی، تو اپنے رب سے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ دونوں سائڈ پر ہو سکتے ہیں، خاندان کے اندر بھی زیادہ اور باہر بھی، ایک طرح سے برابر کی ریشو ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اور یہ میں ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں جاننا چاہتی ہیں حمل ہوگا یا نہیں، جی بالکل حمل ہوگا، مگر 18 والی بچیوں کے حمل گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، احتیاط کیجیے گا ورنہ حمل گر جائیں گے۔ یا پھر ایسی بچیاں جن کو 18 ہے ان کو تو خیر حمل ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اگر ہوگا تو وہ بھی گر جائے گا۔ بغیر علاج کے اس طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی رپورٹ بھی کروا سکتی ہیں ایسی بچیاں جا کر، کیونکہ اب تو میڈیکل اتنا ہو چکا ہے کہ وہ باقاعدہ 18 کی رپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر بتاتے ہیں کہ آپ کو 18 ہے یا نہیں۔ اور جادو کے 18 کی میں آلریڈی پہلے نشانی بتا چکا ہوں۔ صحت کے معاملات جی ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تو اس مہینے کے اندر امید نہ رکھیے گا، بہت کم چانس ہے واپس ملنے کے۔ گھریلو معاملات کے اندر، میاں بیوی کے معاملات کے اندر یہ مہینہ ٹھیک ہے۔ آپ کی طرف سے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ۔ معاملات جو ہے جس کے اندر طلاق ہو یا کوئی ایسی لڑائی جھگڑا ہو جس کے اندر رشتے خراب ہو، ایسی چیز اس مہینے کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جتنا بار بار میں نے کہا ہے، اس چیز کی نزاکت کو آپ سمجھ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے۔ جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَيَكْفِيهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ۔ یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے۔ اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہا ہے تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے، ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے۔ 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی۔ یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا ہے اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے۔ پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ۔ آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ 3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے۔ یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے
اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر سوری، تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔